بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور صحت مند ہوں گے۔ دوستو میں ہوں کیڈٹ زین العابدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن۔ دوستو ہم نے خیبر پختونخوا اسلحہ ایکٹ کے دفعہ 10 تک کا دفعات پڑھے تھے۔ آج ہم اس میں دفعہ 15 پڑھیں گے، یعنی دفعات 4، 5، 8، 9، 10 اور 11 کی خلاف ورزی کی سزا۔ یہ دفعہ انتہائی اہم ہے۔ ہم جتنے بھی FIR اسلحہ کے ایکٹ میں دیتے ہیں، زیادہ تر ہم دفعہ 15 کے تحت دیتے ہیں، جس میں ہم 15AA یعنی 15AA یہ وہی سیکشن ہے، دفعہ 15 آرمز ایکٹ، اس کے تحت ہم FIR دیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دفعہ 4 سے دفعہ 10 تک پڑھا، جس میں ہدایات بیان کی گئے تھے کہ اسلحہ کو کوئی بغیر لائسنس کے فروخت نہیں کرے گا، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جائے گا، کوئی بغیر اسلحہ کے مسلح ہو کر نہیں نکلے گا۔ تو ان تمام شرائط کے، ان تمام ہدایات کے جس کا ہم نے پچھلے ویڈیو میں ذکر کیا ہے، اس کے خلاف ورزی اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے خلاف دفعہ 15 اسلحہ ایکٹ کے تحت FIR دیا جاتا ہے۔ اس کو ضمن وائز پڑھتے ہیں۔ ضمن نمبر الف میں کیا ہے؟ اگر کوئی شخص دفعہ 4 کے خلاف ورزی میں بلا لائسنس اسلحہ گولی بارود فروخت کرے یا فروخت کے لیے پیش کرے یا اسے کھول کر رکھے، دفعہ 4 میں اس سے متعلق تھا کہ کوئی بھی شخص جو ہے بلا لائسنس اسلحہ گولی بارود فروخت نہیں کرے گا، کھول کر نہیں رکھے گا، نہیں بیچے گا۔ تو اگر کوئی شخص اس کے خلاف ورزی کرتا ہے اور بلا لائسنس اس کو فروخت کرتا ہے، کھول کر رکھتا ہے، یا ضمن نمبر 2 میں کیا ہے؟ ضمن نمبر B میں ہے کہ اگر کوئی شخص دفعہ 4 کے خلاف ورزی میں اسلحہ گولی بارود کے خریداروں کے نام و پتہ کی اطلاع نہ دے۔ اس کے دفعہ 4 کے ضمن نمبر 2 میں تھا کہ کوئی شخص اپنا لائسنس دار اسلحہ، اگر اس کے پاس لائسنس موجود ہو تو وہ اپنا لائسنس دار اسلحہ فروخت کر سکتا ہے، لیکن وہ کیا کرے گا؟ وہ جس پر اسلحہ بیچے گا اس کا نام و پتہ جو ہے قریبی پولیس اسٹیشن یا DC صاحب کے آفس کو دے گا۔ یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اس کے خلاف ورزی میں خریداروں کے نام و پتہ کی اطلاع نہ دے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ دفعہ 4 کے خلاف ورزی ہو گیا۔ اچھا، اس طرح ضمن نمبر جیم میں ہے کہ دفعہ 5 کے خلاف ورزی میں اسلحہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جائے۔ دفعہ 5 میں ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی شخص بغیر لائسنس کے اسلحہ ایک جگہ سے دوسرے جگہ نہیں لے جائے گا، لیکن اگر اس کی خلاف ورزی کوئی کرتا ہے تو اس کے خلاف اس سیکشن کے تحت کارروائی ہوگی۔ اچھا، ضمن دال میں ہے کہ دفعہ 8 کے خلاف ورزی میں بلا لائسنس مسلح ہو کر نکلے۔ دفعہ 8 میں ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی شخص بغیر لائسنس کے مسلح ہو کر نہیں نکلے گا۔ ضمن زال میں ہے دفعہ 9 کے خلاف ورزی میں اپنے قبضہ میں اسلحہ گولے بارود رکھے۔ سیکشن 9 ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی شخص بغیر لائسنس کے اپنے قبضہ میں یا اپنے زیر اہتمام کوئی بھی اسلحہ یا گولے بارود نہیں رکھے گا۔ اچھا، ضمن رے میں ہے دفعہ 10 کے خلاف ورزی میں اسلحہ جمع کرنے سے قاصر ہو۔ دفعہ 10 میں بھی ہم نے تفصیلی بات کی تھی کہ 3 صورتوں میں جو ہے یہ اسلحہ لائسنس دار ڈیلرز یا مقامی پولیس اسٹیشن میں جمع کیا جاتا ہے۔ اگر کسی لائسنس دار شخص کی موت واقع ہو جائے یا لائسنس منسوخ ہو جائے یا اس کی میعاد ختم ہو جائے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اسلحہ ڈیلر کے پاس یا پولیس اسٹیشن میں جمع کرے گا، لیکن یہاں پر وہ جمع نہیں کرتا، تو کیا کرتا ہے؟ وہ دفعہ 10 کے خلاف ورزی کرتا ہے۔ اچھا، ضمن زے میں ہے دفعہ 11 کے خلاف ورزی میں ریکارڈ حساب کتاب میں قصدن
غلط اندراج کرے۔ یہ ڈیلر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ دفعہ 11 جو ہے یہ اگر کوئی ڈیلر ہے کسی شخص پر کوئی اسلحہ جو ہے فروخت کرے یا اسے کوئی اسلحہ ایمونیشن دے اور وہ کیا کرے، وہ ریکارڈ میں غلط اندراج کرے۔ فرض کرے ایک شخص میں لائسنس میں 25 کارتوس الاؤڈ ہے اور وہ اس کو 40 کارتوس دے دے اور وہاں ریکارڈ میں کیا کرے 25 کارتوس دکھائے، یا کوئی دیگر اسلحہ کے نمبر میں ادھر ادھر کرے اور قصداً اسے پتہ ہو کہ یہ اندراج غلط ہے اور غلط اندراج کرے، تو یہ دفعہ 11 کی خلاف ورزی ہے۔ اس طرح دفعہ 11 کی خلاف ورزی میں کوئی امر ظاہر نہ کرے جس کا ظاہر کرنا جو ہے اس کو چاہیے تھا، تو وہ کیا ہو گیا، یہ بھی دفعہ 11 کی خلاف ورزی ہو گیا۔ کوئی اس طرح بات تھی جس کو واضح کرنا چاہیے تھا یا ظاہر کرنا چاہیے، مقامی پولیس اسٹیشن کو اس سے متعلق اطلاع دینا چاہیے تھا یا ڈی سی صاحب کے آفس کو اس سے متعلق اطلاع دینا چاہیے تھا، اور وہ باتوں ظاہر نہ کرے، اس کو اطلاع نہ دے۔ اچھا، دفعہ 12 کی خلاف ورزی میں اسلحہ کی نمائش کرے۔ اس طرح ہے کہ بعض حالات میں یا بعض جگہوں پر لائسنسدار اسلحہ کا لے جانا بھی ممنوع ہے، جس طرح عدالت ہو گیا، کوئی دیگر آفیسز ہو گئے، تعلیمی ادارہ جات ہو گئے، اس طرح یہاں پر اسلحہ لانا جو ہے یہ ممنوع ہے، یا کوئی بھی لائسنسدار شخص کو کھل کر اسلحہ کسی کو ڈرانے دھمکانے کے خاطر نہیں رکھے گا۔ تو دفعہ 12 کے خلاف ورزی میں اس سے نمائش کرے۔ یہ تمام سیکشن جو ہم نے پڑھے، اس کی خلاف ورزی اگر کوئی شخص کرتا ہے، بغیر لائسنس کے خرید و فروخت کرتا ہے، جس پر اسلحہ فروخت کرتا ہے اس کی نام و پتہ دینے سے وہ قاصر رہتا ہے، یا دفعہ 5 کی خلاف ورزی میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اسلحہ لے جاتا ہے، یا اپنے قبضے میں بغیر لائسنس کے اسلحہ گولے بارود رکھتا ہے، یا اسلحہ جمع کرنے سے قاصر رہتا ہے، یا قصداً کوئی غلط اندراج کرتا ہے، یا کوئی بات ظاہر نہیں کرتا، یا اسلحہ کی نمائش کرتا ہے، تو اس شخص کو دفعہ 15 اسلحہ ایکٹ، آرمز ایکٹ جو ہے، دفعہ 15 آرمز ایکٹ، اسلحہ ایکٹ سال 2013 کے دفعہ 15 کے تحت اسے 7 سال قید اور 2 لاکھ روپے اس پر جرمانہ لگایا جائے گا، یا دونوں سزائیں، مطلب اس کو قید میں بھی رکھا جائے گا اور اس سے 2 لاکھ روپے بھی وصول کیے جائیں گے، تو یہ اس کی سزا ہے۔ اچھا، اس میں مزید لکھا ہے کہ اگر ریپل 0.303 جسے ہم 303 کہتے ہیں یا اس سے زیادہ ہو، یا مسکٹ 0.410 یا اس سے زیادہ بور کا ہو، یا پستول ہو یا ریوالور ہو، یا ریپل 0.441 بور کی ہو، تو اس صورت میں سزا کیا ہوگی؟ پھر سزا 3 سال سے کم نہیں ہوگی۔ یہاں پر ہم نے بات کی کہ 7 سال تک ہو سکتی ہے، یعنی 1 دن سے لے کر 7 سال تک، اس کے درمیان کوئی بھی سزا ہو سکتی ہے، 5 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، لیکن 7 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہاں پر جن ریپل کی ہم نے بات کی، اس صورت میں سزا 3 سال سے کم نہیں ہوگی، یہ لازمی ہوگی، یعنی 2 سال تک کی سزا نہیں دی جائے گی، 2 سال 10 مہینے کی سزا نہیں دی جائے گی، کم از کم سزا کیا ہوگی؟ 3 سال تک ہوگی، 3 سال سے کم سزا نہیں دی جائے گی۔ اچھا، یہ تو دفعہ 15 تھی، یہ سیکشن انتہائی اہم ہے۔ زیادہ تر ہم تانجات میں جو ہے اس سیکشن کے تحت پارچہ چاک کرتے ہیں، یعنی ہم اس طرح لکھتے ہیں کہ دفعہ 15(1) لکھتے ہیں، یا کوئی 15 اسلحہ ایکٹ بھی لکھتے ہیں 2013، تو اس کے تحت پولیس افسران زیادہ پرچے دیتے ہیں، زیادہ FIR چاک کرتے ہیں، یہ انتہائی اہم ہے۔ اس میں ہم جب 15(1) کی بات کوئی کرتا ہے تو ہمارے ذہن میں ڈائریکٹ یہ سوچ آتا ہے کہ یہ صرف بلا لائسنس کے لیے ہے،
اگر کسی شخص کے ساتھ بلا لائسنس کا کوئی اسلحہ پکڑا جائے تو اس کے خلاف 15AA کا پرچہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ یہ تمام ہم نے جس کی ذکر کی، ان تمام باتوں، ان تمام دفعات کے خلاف ورزی میں جو ہے یہ دفعہ 15AA کی سیکشنوں کے تحت پرچہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی جس میں ہم نے دفعہ 15 اسلحہ ایکٹ، آرمز ایکٹ پر جو ہے تفصیلی بحث کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل پولیس ایگزامز پریپریشن کے نام پر ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔